نفس کو قابو میں رکھنا، وحبس اللسان یعنی شکوہ، زبان کو شکایت سے روک کر رکھنا، وحبس الجوار یعنی تشویش، اور اپنے وجود کو، سارے وجود اور باقی اس کے اعضاء کو ناگواری، گھبراہٹ، مایوسی سے روک لینا، یہ صبر ہے۔ اس کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، جس طرح قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی خطبہ مسنونہ میں تلاوت کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بطور خاص اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ مصیبت تو آنی ہے، آزمائش تو آنی ہے، اللہ کے راستے پر چلیں، دین پر چلیں۔ ویسے بھی دنیاوی زندگی میں کئی معاملات ایسے آ جاتے ہیں، تو اے ایمان والو، اللہ سے جب بھی مدد مانگنی ہے صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ اس طرح سورہ بقرہ میں جو اس سے پہلے حکم اللہ نے ارشاد فرمایا، نماز اور صبر کو اکٹھا باہمی ذکر کیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم نے صبر کے کر کے اور نماز پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، صبر لازم ملزوم ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا تو انصار صحابہ کرام آپ سے لینے کے لیے آئے، آپ نے انہیں دے دیا۔ اسی طرح پھر آئے، پھر آپ کے پاس تھا، آپ نے دے دیا۔ جب ان کے پاس ضرورت کے مطابق ختم ہو گیا، پھر لینے آئے تو آپ کے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا ان کو دینے کو۔ آپ نے فرمایا، ما یکن عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، اگر میرے پاس کوئی بھی خیر ہو تو میں آپ سے کبھی بھی نہیں روکوں گا۔ آپ سے مجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز پیاری نہیں، میرے پاس کوئی بھی مال ہو میں نہیں روکوں گا۔ لیکن بات یہ ہے، وَمَن یستعفف یعفہ اللہ، جو بچتا ہے سوال کرنے سے، مانگنے سے بچتا ہے، اللہ بھی اسے بچاتا ہے۔ جو مانگنے سے بچتا ہے اللہ بھی اسے بچا لیتے ہیں۔ وَمَا أُوتِیَ أَحَدٌ أَتَاهُ خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، آپ نے فرمایا جو خیر ہے نا، پہلے آپ نے کیا فرمایا، میرے پاس کوئی بھی خیر ہو میں آپ سے روک نہیں سکتا، وہ مال کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی حوالے سے ہو۔ وَمَن یستعفف یعفہ اللہ، جو بچتا ہے اللہ بچاتا ہے۔ اور ساتھ آپ نے وصیت بھی فرمائی ان صحابہ کرام کو، انصار کو، وَمَا أُوتِیَ أَحَدٌ أَتَاهُ خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا صبر سے زیادہ وسعت والی اور بہتری اور خیر اور بھلائی والی نہیں ہے۔ اگر آپ صبر کر لیں، سوال کرنے سے بچ جائیں، اس سے بہتر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ وضاحت کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر انصار صحابہ کرام اس سے رک گئے، انہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ جو صبر کرتا ہے، مانگنے سے، سوال کرنے سے بچتا ہے، پھر اللہ بھی اسے بچاتا ہے، اللہ اسے خیر ہی خیر عطا کر دیتے ہیں، اور اس پر بڑے انعامات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، اے میرے پیارے حبیب آپ صبر کریں۔ کیسے صبر کرنا ہے، کس انداز میں، انداز بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے بڑے حوصلے والے، عزم والے اولو العزم انبیاء اور رسل نے صبر کیا، اے میرے پیارے حبیب آپ نے بھی اسی طرح صبر کرنا ہے۔ کیسا صبر؟ دیکھیں اولو العزم انبیاء میں سے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ بڑے بڑے انبیاء جو گزرے ہیں، انہوں نے کیسا صبر کیا؟ نوح علیہ السلام دیکھیں 950 سال تبلیغ کا دورانیہ ہے، قوم کے لوگوں نے تکلیفیں پہنچائیں، مذاق اڑائے، جادوگر اور کیا کچھ کہا، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں بتانے والا، اپنی پاس سے باتیں گھڑ کے لانے والا، کہتا ہے میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اس طرح کی باتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، لیکن صبر کیا۔ 950 سال تبلیغ کا دورانیہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صبر کے تو کہتے ہیں صبر کی اخیر ہی کر دی، اس سے تو پیچھے صبر کی بس ہے، پوری قوم مخالف ہے، بادشاہ حاکم وقت مخالف ہے، ساری قوم بتوں کی پجاری اپنے ہاتھ سے بناتی ہے، ان کے سامنے نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتی ہے ان کے ناموں پہ،
ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ باپ آزر جو بت تراش تھا، بت تراش کے بیچا کرتا تھا، کہنے لگا تجھے میں ویسے جان سے ختم کر دوں گا یا علاقے سے نکال دوں گا، ہمیں ہماری اس بات سے، بتوں کی عبادت سے تو روکتا ہے، تو اس سے باز آ جا۔ علاقے سے نکالنے کی دھمکیاں، سارے معاملات ہو گئے۔ آخر قوم میلے پہ چلی گئی۔ اس وقت بھی بزرگوں کے نام کے میلے بھی لگا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ بھی ساتھ آئیں میلے پہ۔ کہنے لگے اتنی سکین میں بیمار ہوں، میرا دل پریشانی میں، قلق میں، اس پریشانی اور بیماری میں مبتلا ہے کہ میری ساری قوم یہ شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، اپنے پیدا کرنے والے خالق مالک رب کو ناراض کیے ہوئے ہے، اس کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہے، ان کے سامنے اپنی نظر نیاز پیش کرتی ہے۔ تو میں نہیں جاتا۔ بت خانے کا حشر نشر جو کیا، کلاڑا اٹھایا، کسی کی ٹانگ، کسی کا بازو، کسی کا سر، جو پتھر کے بت بنائے ہوئے، پورے جو ان کے خداؤں کا باڑا بنا ہوا تھا اسے تہس ناس کر دیا۔ قوم آئی، انہیں پتہ تو چل گیا ابراہیم علیہ السلام روکنے والے ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے زیرک ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، معاملہ فہم ہوتا ہے۔ ایک بڑے کو چھوڑ دیا، کلاڑا اس کے کندھے کے ساتھ لٹکا دیا۔ قوم کو سمجھانا تھا نا، کوئی بھی بات ہو سمجھانے کے انداز میں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے انداز میں سمجھایا، آپ نے بھی بڑے صبر کیے تکلیفوں پہ۔ آپ نے کیا ہے ابراہیم؟ اللہ کے بندو میں نے کہاں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو مال برآمد ہوئے، چور بھی ہوئے، جس کے پاس یہ اسلحہ برآمد ہو تمہارا مجرم تو وہ ٹھہرا، میرے پاس تو اسلحہ نہیں۔ اسلحہ تو وہ جو تم جسے بڑا الہ خدا مانتے ہو اس کے کندھے پہ لٹکا ہوا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے بادشاہ نہ مانی ہو، کوئی آگا پیچھے کیا ہو۔ کہنے لگے ابراہیم آپ تو جانتے ہیں یہ حرکت نہیں کر سکتے، یہ بول دیکھ نہیں سکتے، انہوں نے کیا بولنا ہے، کیا بت آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا ہے، وہ ہو سکتا ہے کوئی اختلاف ہو گیا ہو، اور آپ کو پتا ہے یہ بولتے نہیں، سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، حرکت نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہی بات تو میں سمجھانا چاہتا ہوں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کہ یا نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ حرکت کر سکتے ہیں، یہ اتنے اتنے بڑے تھاک شرینیوں کے نظر نیاز کے ان کے سامنے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، آپ ہی کہتے ہیں نہ بولتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، کوئی کسی حوالے سے کچھ کر بھی نہیں سکتے، حرکت تک نہیں کر سکتے۔ یہی بات تو سمجھانی تھی، شکر ہے یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ وہ بگڑے ہوئے نا، عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اب وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے الہوں کی مدد کرو۔ کیا کرو؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلاؤ اور اس میں اٹھا کے پھینک دو۔ یہ نہیں کہ ان کی بات مان جائیں، بات کو سمجھ جائیں کہ ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ آگ کا اتنا بڑا الاؤ جلایا گیا، منجنیق سے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، صبر کیا تکلیفوں پر، مصیبتوں پر۔ اللہ نے صبر کا پھر انعام کیا دیا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جاؤ اور سلامتی والی بھی ہو جاؤ، اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنے لگ جائے۔